بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو شاید آپ میں سے کچھ لوگ سمیرہ موسیٰ کے نام سے واقف ہوں گے۔ یہ نام اسلام اور مسلمانوں سے جڑی ایک ایسی بھولی بصری کہانی ہے جس کے حوالہ سن کر بہت سوں کے ذہنوں میں بجلی سی گونج جاتی ہے۔ سمیرہ موسیٰ کی داستان ان تمام لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان سائنس میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، اور یہ کہانی ان آنکھوں کو بھی کھولنے کے لیے کافی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 3 مارچ 1917 کو سمیرہ موسیٰ مصر کے ایک غریب علاقے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد عبداللہ موسیٰ ایک معروف سیاح اور شکاری تھے، جبکہ ان کی والدہ سمیرہ کے عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کم عمری میں ہی سمیرہ اپنے والد کے ساتھ مصر چھوڑ کر قاہرہ منتقل ہو گئی۔ وہاں حکومت کے زیر انتظام علاقے میں رہائش اختیار کی، جہاں ان کے والد نے اپنی جمع پونجی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لگا کر روزگار کا انتظام کیا۔ سمیرہ نے سیکنڈری تعلیم میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے اور خود کو انجینئر کی تعلیم کے لیے اہل ثابت کیا، مگر انہوں نے آگے پڑھنے کے لیے سائنس کا شعبہ منتخب کیا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ فیکلٹی میں بطور استاد شامل ہو گئی۔ ان کے استادہ کو یقین تھا کہ سمیرہ اپنی صلاحیتوں سے نمایاں مقام حاصل کرے گی۔ وہ قاہرہ یونیورسٹی کے کلیہ سائنس کی پہلی خاتون پروفیسر مقرر ہوئی اور اسی جامعہ میں تدریسی منصب پر فائز ہونے والی پہلی خاتون بھی بنی۔ ان کی کامیابی کا سلسلہ اس وقت اپنی انتہا کو پہنچا جب انہوں نے برطانیہ سے جوہری طبیعیات میں PhD مکمل کی اور اس شعبے میں پہلی مسلم خاتون سائنسدان قرار پائیں۔ سمیرہ موسیٰ اس نظریے پر یقین رکھتی تھی کہ سائنس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ سائنسی علم کو عالمی فلاح کا ذریعہ بنایا جائے۔ انہوں نے ایک ایسا تصور پیش کیا جس کے ذریعے کم لاگت میں جوہری توانائی حاصل کرنا بالکل ہی ممکن تھا۔ یہ تصور ایک طرف تیسری دنیا کے ممالک خصوصاً مسلم ممالک کو ایٹمی حملوں کے خوف سے نجات دلانے کا ذریعہ بن سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف ایٹمی ہتھیاروں کے زور پر دنیا بھر میں غلبہ قائم کرنے والی طاقتوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ سمیرہ موسیٰ کی کوششوں سے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں جوہری حملوں سے بچاؤ کے لیے مختلف سفارشات مرتب کی گئی اور ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں سمیرہ موسیٰ کو نمایاں کردار دیا گیا۔ کینسر کے خلاف جدوجہد سمیرہ موسیٰ کی زندگی کا ایک اہم مشن تھا، کیونکہ ان کی والدہ اسی موذی مرض کا شکار ہو کر انتقال کر گئی تھی۔ وہ مختلف ہسپتالوں میں جا کر رضاکارانہ طور پر کینسر کے مریضوں کے علاج میں مدد کرتی تھی۔ 1950 میں سمیرہ موسیٰ کو امریکہ کی فل برائٹ اسکالرشپ ملی اور انہیں امریکہ مدعو کیا گیا۔ امریکہ پہنچنے پر انہیں امریکی شہریت کی پیشکش بھی کی گئی، مگر سمیرہ موسیٰ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور کہا کہ میرا ملک میرا انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ میں سائنسی کام مکمل کرنے کے بعد وہ وطن واپس آنے کی تیاری کر رہی تھی کہ انہیں کیلیفورنیا کی جدید تجربہ گاہوں کی دورے کی دعوت دی گئی۔ وہ پہلی غیر ملکی خاتون تھی جنہیں امریکی خلائی ادارے کی تحقیق مراکز تک رسائی حاصل ہوئی۔ 5 اگست 1952 کو وہ کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک وادی کے قریب ان کی گاڑی ایک پراسرار حادثے کا شکار ہو کر تقریباً 40 فٹ گہرائی میں جا گری۔ وہ گاڑی سے چھلانگ لگا کر بچ گئی، مگر اس کے بعد اچانک لاپتہ ہو گئی اور آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا۔ امریکی سیکیورٹی اداروں کا کہنا تھا کہ انہیں لینے کے لیے کوئی سرکاری گاڑی نہیں بھیجی گئی تھی، جبکہ ڈرائیور کے بیانات بھی مشکوک قرار دیے گئے۔ اس کے باوجود جس سائنسدان کو امریکہ میں غیر معمولی عزت دی جا رہی تھی، اس کے پراسرار موت کا معاملہ دبا دیا گیا۔ بہت سے حلقوں کا خیال ہے کہ سمیرہ موسیٰ کو قتل کیا گیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس سازش میں ایک مصری اداکارہ رقیہ ابراہیم بھی شامل تھی۔
جس نے انہیں اسرائیل منتقل ہونے اور مغربی طاقتوں کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں کی۔ جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو سمیرہ موسیٰ کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ دوستو، امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔